معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی نشستوں میں اللہ کے فضل سے اس آیت کو دہرایا گیا، تو آج اللہ جل شانہ کی سے امید ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کرے اور اس کو تھوڑا سا غور سے سننا ہے۔ یہ ترتیب، جس ترتیب سے یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ جل شانہ کا کلام ہے، تو اس میں کوئی چیز بغیر حکمت کے نہیں اور بغیر اس کے نہیں۔ تو اس لیے دین سمجھنے کے لیے سنجیدہ بننا پڑتا ہے اور دل اور دماغ اور دونوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اور جب تک طلب نہ ہو، عمل کرنے کا طلب نہ ہو اور سننے کی نیت صحیح نہ ہو، یہ سننا کہنا اسے کوئی فائدہ نہیں آتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت، ایک شخص آپ کی مجلس میں آتا ہے، اس کو غرض نہیں ہوتی ہے سننے کی، وہ تنقید کی غرض سے آتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں سے کچھ اوپر نیچے ہو جائے ہم پکڑیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا، بھائی میری کیا مجال، تنقید والوں نے تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس پر بھی تنقید کر جاتی، یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال مخلص وہ لوگ ہیں، حدیث شریف میں آیا، السعید وعز لغیرہ، السعید وعز لغیرہ، سعادت مند وہ شخص ہے، سعادت مند وہ شخص ہے، وہ کسی بھی دوسری چیز، کسی بھی چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے، وہ اس کے ریلیٹڈ نہیں ہوتی ہے، ادھر سے کچھ ہوتا ہے، وہ کیسا اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتا ہے۔ دیکھو، وہ ایک کھیرا کیا کہتے ہیں اس کو، بیچنے والا، وہ کہتا تھا 10 خیار بدرہم، 10 کھیرے 1 درہم میں۔ ادھر سے ایک بزرگ تھے تو وہ بے ہوش ہو گئے، تو حضرت کیا ہوا؟ کہا دیکھو اس نے کیا کہا، تو کیا کہا کہ اب خیار کا دوسرا مطلب ہوتا ہے نیک، کہ 10 نیک 1 درہم کے، تو میں کیا؟ السعید من وعظ، جو نصیحت پکڑتا ہے، اور اس سے بڑھ کر نہیں، تو حدیث ہے ماشاءاللہ، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، عجیب و غریب نکتہ، اور الحمدللہ اس سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو مخلص ہوتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، ان میں اخلاص ہوتا ہے، وہ دشمن سے پیر کامل کا کام لیتے ہیں، دشمن سے پیر کامل کا کام، جب دشمن سے کیسے پیر کامل کا کام لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ میں 99 خوبیاں ہیں، دشمن کو وہ نظر نہیں آئیں گی، آپ میں ایک خامی ہے، اس کو وہی نظر آتی ہے، اور وہ اسی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، دیکھو اس میں یہ ہے۔ دشمن کو آپ کی خوبیاں نظر نہیں آئیں گی، اس کو آپ کی خامی نظر آئے گی، اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خامیوں پر نظر نہیں ہوتی، اکثر تو یہی ہوتا ہے۔ اب دشمن نے اس کی توجہ اس خامی کی طرف دلائی،
اب دشمن سے باہر سے کیا سلوک کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، یہ جو مخلص ہوتا ہے اندر سے کہتا ہے یہ تو سچ کہتا ہے، یہ تو سچ کہتا ہے، یہ خامی واقعی مجھ میں ہے اور مجھے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور وہ اس خامی کی اصلاح کرتا ہے کس کی وجہ سے؟ دشمن کی وجہ سے۔ تو پیارے بچوں سمجھو، کس کی وجہ سے؟ دشمن کی وجہ سے اس سے پیر کامل کا کام لیتا ہے کہ اب یہاں جہل مرکب میں کیا ہوتا ہے کہ میں کسی کا کیوں سنوں؟ یہ کیا میرا پیر ہے، میرا شیخ ہے، میں اس کا سنوں؟ استغفر اللہ تعالی من کل ذنب واتوب الیہ واصل توبہ، وہ دشمن سے لیتا ہے کام۔ اور السعید سعادت مندی کی یہ نشانی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ ان کو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی با پردہ اور بہت پریشان تھی، روتی تھی، کہا حضرت میں مر گئی، میں لٹ گئی، میں یہ میں وہ، اور بہت پریشانی کا۔ تو حضرت نے کہا کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا میرا شوہر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے، دوسری شادی کرنا۔ تو اس میں کیا پریشانی؟ اس کو 4 تک اجازت ہے، اس کو 4 تک اجازت ہے، دوسری کرے تو کیا ہوا؟ اور اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا حضرت اگر شریعت اجازت دیتی پردہ اٹھانے کا تو آپ دیکھتے کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو کیا وہ دوسری شادی کرے گا؟ حضرت بے ہوش ہو گئے، جنید بغدادی کو غشی آئی، نیچے گر گئے۔ اور جب فاقہ ہوا تو آس پاس لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ نے نہیں دیکھا اس عورت نے کیا کہا کہ جس کی بھی اتنی خوبصورت ہو کیا وہ دوسری شادی کرے گا؟ تو کہا حضرت ایسے تو کہا میں نے کہا جنید اگر اللہ تعالیٰ مجھے قیامت میں یہی سوال کرے گا کہ کیا مجھ میں اتنا کمال نہیں تھا، مجھ میں اتنا جمال نہیں تھا، میرا تجھ پر اتنا نوال نہیں تھا، تو آپ نے دوسروں سے محبت، میں کیا جواب دوں گا؟ کسی سے محبت کی مینلی جو ہوتی ہے 4 وجہ ہوتی ہیں، یا اس میں بہت جمال ہوتا ہے، اس جمال کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے، یا اس میں بہت کمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے، یا اس کا بہت نوال ہوتا ہے، اس کے بڑے احسان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور اس میں ایک چوتھا بھی ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ 4 مین وجہ ہیں جس سے، اور اللہ تعالیٰ ان سب میں اکمل الاکمل ہے، اس سے بڑا کمال کس سے ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا جمال کس میں ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑے احسان کس کے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر اس سے محبت نہیں، دوسروں سے محبت، اس کی محبت پر سماج سوسائٹی کی محبت کو ترجیح دی، اپنے ساتھیوں کی محبت پر ترجیح دی، ہر اکثر چیزوں میں دوسری چیزوں پر محبت۔ مطلب محبت کیا ہوتا ہے؟ محبت کا صحیح یہ ہے کہ جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا، وہ محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اس کا دل خوش کرتا ہے، اس کو ناراض کرنے کی کوشش، اگر اس کے محبوب کے مرضیات کے خلاف کرتا ہے تو مطلب ہے محبت میں ناقص ہے، محبت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ اللہ جل شانہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کے محبت میں کیا ہوتے ہیں؟ شدید نہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اشد ہوتے ہیں۔
بہت سخت ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ان میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. اب جب اللہ کی محبت ہوگی، محبت جو ہے باقی چیزوں سے انسان کو کیا کرتی ہے؟ فارغ کرتی ہے. یعنی باقی چیزوں سے اس کے کہتے ہیں نا، وہ اس کی محبت میں اندھا ہو گیا، وہ اس کی محبت میں غرق ہو گیا، تو اس کی محبت کے بغیر اس کا کوئی کام نہیں. العشق نار یحرق ما سوی اللہ. عشق ایسی آگ ہے جو اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جلا ڈالتی ہے. وہاں اللہ ہی اللہ رہتا ہے، کچھ نہیں رہتا جی. تو محبت اللہ یعنی اس عورت نے کیا کہا اور حضرت نے کیا اپنے لیے کیا نقطہ نکالا. حضرت نے اپنے لیے کیا نصیحت نکالی کہ اگر اللہ جل شانہ میرے سے یہی سوال کل کرے گا، کیا مجھ میں اتنا جمال نہیں تھا، اتنا کمال نہیں تھا، اور میرے اتنے احسان نہیں تھے کہ آپ نے دوسروں سے محبت کی؟ آج ہر چیز سے محبت ہے. ہمیں کیا کہا کہ میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، شاید پچھلی بار بھی اس کو عرض کیا، مجھے یہ کیسا ہے کہ آپ دعوت قبول نہیں کرتے. آپ دعوت کیوں نہیں قبول کرتے؟ یہ کون سا یہ ہوا؟ میں اور ان کا جو چاہے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، کیا بھی ہیں، جان پہچان کے ہیں، اب ان کا تو دل ٹوٹے گا. اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑا. انہوں نے تو یعنی ان کی شریعت کو پامال کیا. یہ کیسے قابل احترام لوگ ہو گئے؟ یہ لوگ کیسے قابل احترام ہو گئے؟ جن کو اللہ کا خیال نہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا خیال نہیں، اب ان کا کیا سوچنا؟ تو میں عرض یہ کرتے بات سے بات نکل جاتی ہے تو ادھر پہنچ جاتی ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ جی ہاں تو والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعالی ہمیں بھی اس محبت سے سرشار کرے، ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت سے سرشار کرے، اور ہر اغیار کی ما سوی اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ دور کرے. تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے ہم سب لوگوں کو نوازے. تو اللہ جل شانہ نے جب ہماری یہ ہوئی یعنی نسل انسانی کی ابتدا جب ہوئی، جہاں سے ہمارا اوریجن ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارواح کو پیدا کیا. کیا کیا؟ ہمارے روحوں کو پیدا کیا. اور یہ روحیں کہاں تھی؟ یہ عالم ارواح میں تھی. یہ عالم، اور وہ عالم ارواح، اور وہ تو وہاں مطلب اس روح میں صرف لطافت ہی لطافت. اس روح میں صرف یعنی کسی قسم کا کوئی کثافت نہیں. اور یہ تھی بارگاہ الہی میں، مشاہدہ حق میں. ہماری روحیں کہاں تھیں؟ آپ دیکھو، اگر ہم اپنے وطن سے کسی اور جگہ جاتے ہیں، وہاں ہمارے 5 اسٹار یہ فیسلٹیز ہیں، یا بڑا محل مینشن وہاں ہم نے خریدا ہے، اس میں رہتے ہیں، لیکن ایک دل کے کونے میں ایک اس کو یاد آتا ہے زیادہ، آپ کو بھی یاد آتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو ایکسپیرئنس کیا کہ ایک اجنبیت کی ایک بیک آف مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم اجنبی ہیں. تو وہ پورا چین نہیں آتا جو گھر میں، اپنے گھر میں وہ گھر کیا ہو،
وہ گھر یعنی گھاس کا ہو، وہ گھر کسی اور معمولی چیزوں کا، تو جو گھر میں جو نیند آتی ہے، اور جو گھر میں اکثر آپ دیکھو لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے اس میں وہاں وہ بیڈ ہی پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا ہوتا ہے، رات بھر کروٹیں بدلتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، اور گھر میں پھٹے پرانے میٹرس پر ہوتے ہیں تو آرام سے محلے والے بھی کھراٹے سنتے ہیں۔ ایک اجنبیت ہوتی ہے، اور یہ پورا سکون ملتا ہے، وہ ملتا ہے اپنے گھر میں، ملتا نہیں ملتا، یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہوگا نا۔ اسی لیے تو جلدی جلدی کوشش کرتا ملکوں میں جو گھر جانا ہے۔ خیر، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کو یہ سینس آف اسٹرینجنس، اجنبیت کی سینس کسی حاشیے گمان میں نہ ہوگی، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اصلی گھر نہیں ہے، یہ ہمارا وطن اصلی نہیں ہے، یہ ہمارا وطن اقامتی ہے۔ یہ دنیا ہم یہاں عالم ارواح سے آئے، ٹھیک ہے، جو ہمارا اصلی وطن، وہاں سے آئے اور یہاں ایک وطن اقامتی میں کچھ دیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہاں جانا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وطن اقامتی ہے، کیا ہے؟ محدود ٹائم کے لیے کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں کسی جگہ، وہ وہاں اس کو وہ وطن اقامتی، اور ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ 3 سال رہے، 2 سال رہے، یہ کیا یہ وہاں یہ قصر کریں گے یا نہیں کریں گے، اور یہاں آئیں گے وطن اصلی میں یہاں قصر کریں گے، کیا یہ وہاں مسافر رہتے ہاں؟ نہیں، اگر یہ مطلب 15 دن سے زیادہ گئے تو وہ کہیں بھی وہ اس کو قصر نہیں کر، اب کبھی 1 ہفتے کے لیے گئے، وہاں ڈیرا بھی ہے، سب بھی ہے، اب وہ ان کا وطن اقامتی ہے یا وہ ان کو وہاں قصر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اب یہ دیکھ لینا، یہ مسئلہ، یہ آپ کی تمرین ہے، یہ ہو مفتیان کرام، یہ تمرین ہے، مجھے بھی سکھانا، ہم بھی سیکھیں گے، یہ وہاں یہ کریں گے، مطلب ان کو وہاں کیا کرنا ہے، وہ وطن اصلی ان کا مانا جائے گا، وطن اقامتی مانا جائے گا، اور پھر یہاں آئیں گے تو کیا یہاں قصر کرنی ہے، وہاں جائیں گے تو وہاں 2 جگہ تو وطن اقامتی، وہ وطن اصلی تو نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ تو فقہا کرام دیکھیں گے، تو میں نے اس ضمناً عرض کیا، تو یہ ہمارا وطن اصلی نہیں ہے، کیا ہے؟ سمجھتا ہے؟ نہیں، اس کو وطن اصلی نہیں سمجھنا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ وطن اقامتی ہے۔ تو یہ وطن اقامتی میں آپ اپنی جو کیا کہتے ہیں احساس اجنبیت وہ رہے گا، وہ اس دنیا میں رہے گا۔ کیوں؟ یہ جو روح وہاں سے آئی، کہاں سے آئی؟ عالم آئی، اس کو قید کیا گیا اس میں، جسم، وجود جسدانی، اس میں اس کو قید کیا گیا، اس پنجرے میں روح کو قید کیا گیا اس میں۔ اب اس میں پھڑپھڑاہٹ، اس کو چین نہیں، کیونکہ یہ اس کا وطن اصلی نہیں، یہ وہاں بند ہے ہاں؟ اور یہ اللہ کی قدرت، تو اللہ کی قدرت۔ اب یہ جو روح ہے اس کی وسعت آپ کو معلوم ہے، جو آپ کا روح ہے، اسی لیے کہتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جو یہ روح ہے آپ کی، جس کی وجہ سے آپ کی یہ حیات ہے، اس روح کی وسعت معلوم ہے،
ہاں جی، اس کی وسعت کے لیے آسمان اور زمین اور یہ کائنات چھوٹی ہے۔ اس کو اللہ جل شانہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ روحی میں یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی؟ اللہ جل شانہ کی طرف۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، كُلُّ رُوحٍ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي، كُلُّ روح ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ ایک عالم خلق ہے، اللہ وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اللہ وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خلق کا عالم الگ، امر کا عالم الگ۔ اور روح، کل روح من امر ربی، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو۔ اسی لیے کشمیری میں کہتے ہیں شیرن تے پجا گاس کھنن کینچ ونینو، یعنی شیر جو ہوتا ہے اس کی غذا گھاس نہیں، جو یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کرگس کا جہاں اور شاہین کا، شاہین جو ہوتا ہے وہ یہ آرڈینری چیزیں نہیں کھاتا، اس کی غذا اور۔ اسی طرح سے یہ روح جو ہے یہ اس کی اصلیت کیا ہے، اور اس کو اب جب اس میں آ گیا، کس میں آ گیا؟ اس میں آ گیا ان نفوس استولی علیہ، اب جب یہ اس میں آ گیا اس نفس کی خاصیتیں اس پر غالب آ گئی۔ یہ روح کیا تھا؟ یہ بالکل پاک، صاف، شفاف اور لطیف، عالم ارواح اس کا گھر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جب آیا تو اس کے جو یہ کیا نام ان کا، جو اس کی مشتہیات نفسی، التزاز، جو نفس کو جو لذیذ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ حب دنیا اور دوسری چیزیں، یہ جو چیزیں، یہ جو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، یہ اس پر غالب آ گئی، یہ اس پر غالب آ گئی۔ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، مسئلہ گڑبڑ ہو گیا۔ ہاں، اس کو نہیں سمجھو گے تو کچھ بھی نہیں سمجھو گے۔ یہ عالم ارواح میں تھا اور وہ دیکھو وہ کیا تھا، اور اس کا کام کیا تھا۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اس روح کو سکون آتا ہے، اس کو اپنے گھر کی یاد آتی، اس کو اپنے گھر کی یاد آتی، اس کو وہ ماحول لگتا ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو جب آپ ایسے کرتے ہو نا، یہ روح اس وقت اس کا پھڑ پھڑانا کم ہوتا ہے، اور یہ پھڑ پھڑائے گا کب تک؟ یہ روح اس میں بند ہو گئی، پرندہ پنجرے میں بند ہے، کب تک پھڑ پھڑائے گا؟ جب تک زندہ ہے۔ اگر مردہ ہو گیا تو جو شخص بے چین رہتا ہے اور اس کو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یا اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتا، تو معلوم ہوا اس کا روح بھی زندہ ہے، اس میں ہے جان۔ اگر وہ کیا کہتے ہیں اس کو،
وَطْمَأَنُّوا بِهَا، کیا آیت ہے؟ یوسرون، کسی کو نہیں یاد؟ یعنی انہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. مطمئن بھی ہے، کسی کو نہیں یاد ہے؟ ہاں نہیں، سے آگے وطمانوں سے گیا. ہاں وہ حافظ وہ ہے جو آگے کا پڑھے، پیچھے وہ اس سے وطمانوں سے پہلے. حافظ وہ ہے جو پہلے پڑھے، جو آگے کا سب بہتوں کو آتا ہے. یہ مشہور آیت ہے، اور کیا کرتا ہے. خیر، یوسرون علی حیات الدنیا واطمئنوا بها، اس مفہوم کا کچھ یہ اس کا یہ ہے. خیر، تو مل گئی؟ نہیں مل گئی؟ گوگل بھی فیل، گوگل شیخ بھی فیل ہو گیا. جو اس دنیا کے اس زندگی کی اور اس میں وہ راضی رہا اور اطمینان سے بیٹھا، تو معلوم ہوا اس کا اندر مردہ ہو چکا ہے، اس میں جان نہیں ہے. اس میں جان ہوگی تو وہ اپنے گھر کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، اس کی روح میں جان. تو اب یہ جو اس جسم کے غلاظت اور کثافت، ایک ہوتی ہے لطافت اور ایک ہوتی ہے کثافت، اس کو سمجھتے ہو؟ سمیع، ایک ہوتی ہے، ایک چیز ہے لطیف، ایک ہے کثیف. کیا مطلب ہو؟ دیکھیں، یہ ہوا جو اس وقت ہے یہ لطیف ہے، ہمیں نظر نہیں آتی ہے اور اس میں گندگیاں نہیں ہیں، تو ہماری نظر اس کے بیچ میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے ویژن کو روک نہیں پا رہی. اب اس میں ڈسٹ پارٹیکلز آ گئی، اس میں مطلب دھند فوگ آ گئی، واٹر ویپرز، بادل، یہ تو ہمارا ویژن جو ہے یہ وہ دھندلا ہو جائے گا، آگے نہیں دیکھ سکیں گے. دیکھ سکیں گے جب تک یہ لطیف ہے تو ہمارا ویژن جو ہے وہ پورا ہے. اور اگر اس میں کثافت آ گئی، اسی کو کثیف کہتے ہیں، جو اس میں امپیورٹیز آئیں گی، ڈسٹ پارٹیکلز آئیں گے اور دوسری چیزیں آئیں گی، وہ اس کو کیا کریں گی؟ دھندلا کریں گی، نہیں کریں گی. جیسے فوگ آتی ہے، ونل، اس میں دکھتا ہے. ڈے لائٹ میں بھی ہیڈ لائٹ، یہ گاڑی کی ہیڈ لائٹ آن کرنا پڑتی ہے کیونکہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. یہی حال ہماری روح کا ہوا، یہی حال ہمارے روح کا ہوا کہ ان کثافتوں نے اس کو گھیر لیا اور وہ اپنی جو اس میں صلاحیت ہے وہ دب گئی. اس میں اتنا سمجھ میں آ گئی. قرآن کیوں سمجھ نہیں آتا ہے آج کل؟ یہی قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، صحابہ بھی یہی قرآن پڑھتے تھے، سلف صالحین بھی یہی قرآن پڑھتے تھے. ان کا حال الگ، کیونکہ ان کو اندر لطافت تھی، ان کی بصیرت کو کوئی چیز روک نہیں پا رہی تھی، ان کا قلب صاف تھا، ان کی روح زندہ تھی، ان کا فہم صاف تھا. ہمارے افہام، فہم کی جمع افہام، ہمارے قلب اور ہمارے افہام ان غلاظتوں اور ان کثافتوں سے کیا ہو گئے ہیں؟ ان پر غلاف پڑی ہے. المومن اذا اذنب تکون نقطۃ سوداء علی قلبہ،
مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ داغ اگر توبہ نہیں کرے گا وہ گلاب بناتا ہے کالی چادر، پھر وہ دیکھ نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے ہم حق سمجھنے سے قاصر ہیں۔ قرآن کے معنی شریعت کو سمجھنا وہ صلاحیت ہماری کیا ہو گئی ہے، اتنی ختم نہیں ہو گئی ہے جس میں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ بچائے، تھوڑی سی ہے، لیکن یعنی کسی میں یہ 90% دب چکی ہے، کسی میں 80% دب چکی ہے، کسی میں، تو یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم اپنے لیے مخلص ہیں، اگر ہم تو واٹ از دا وے آؤٹ، راستہ کیا ہے؟ ترتیب اسی آیت میں ہے، ترتیب اسی آیت میں ہے۔ یہ میں ابھی آپ کو اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ یا کیا بولیں گے آپ، بتا رہا ہوں کہ ہم تھے کیا اور ہماری یہ حالت کیوں ہے۔ ہم تھے کیا اصل میں، اور ہماری یہ حالت کیوں ہے، ہماری یہ حالت کیوں ہے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا کرے کہ اگر کسی کو دین سمجھنا ہے، کسی کو ٹھیک بننا ہے، تو اس کے لیے پہلا کام کتاب پڑھنا نہیں ہے، اس کے لیے پہلا کام یہ نہیں ہے، اس کے لیے پہلا کام ہے گناہوں سے بچنا۔ کہ یہ پہلے ہی دھندلا ہو چکا ہے، اب اور جیسے وہ مثال پہلے بھی بہت بار دی جا چکی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مثال اکثر بہت پہلے، اب یہ نئے لوگ ہیں تو انہوں نے نہیں سنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دل جو ہے انسان کا، اس کو آپ سمجھو ایک حوض، واٹر ریزروائر نہیں ہوتا ہے، حوض، اب اس میں نالیاں آتی ہیں، ادھر سے بھی اس میں پانی آتا ہے، ادھر سے بھی پانی آتا ہے، ادھر سے بھی پانی آتا ہے، ادھر سے بھی پانی آتا ہے، اور اس میں جمع ہوتا ہے۔ اس حوض میں کیسا پانی جمع ہوگا؟ جیسے نالیوں میں سے آئے، گندا پانی آئے گا تو گندا جمع ہوگا، صاف پانی ہوگا تو صاف پانی جمع ہوگا، ہے نا۔ اب جب یہ جو قلب ہمارا ہے، اس کی نالیاں کان، آنکھیں، زبان، شکم، ہاتھ، یہ ساری، اب یہاں سے گندگی جا رہی ہے، یہاں سے گندگی جا رہی ہے، اور قلب پر جو دھندلاہٹ ہے اور جو اندھیرا پن ہے وہ اور گہرا ہو رہا ہے، گہرا ہو رہا ہے، تو اوپر سے اس کو کیا کرے گا؟ جیسے مشہور ہے نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کسی جگہ لوگ کنویں میں کتا گیا تو لوگ ارد گرد بیٹھ گئے اور درود نجات پڑھ رہے ہیں، پورا دن ہو گیا، شام ہو گئے، دن بھر ان کے گلے بیٹھ گئے، اب درود نجات پڑھ رہے ہیں، درود نجات پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک عقل والا وہاں سے گزرا، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس میں کتا گیا ہے کنویں میں، اب ہم درود نجات پڑھ رہے ہیں۔ کہا کتا نکالا؟ کہا وہ نہیں نکلا، لوگوں کو پورے عمر بھی پڑھتے رہو، کیسے صاف ہو جائے گا؟ کتا نکالو، اور کچھ ڈھول جو فقہ میں لکھا ہے اتنے ڈھول نکالو، اس کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ جب تک یہ کتے اندر ہیں، جب تک یہ کتے اندر ہیں تو نجات مشکل ہے، ہدایت مشکل ہے، یہ چیزیں مشکل ہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم کو بنایا، اپنے پاس بنایا، اور کیا بنایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ، اور پوری آیت پڑھو، وَحَمَلْنَا عَلَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَا
وہ فضلنا اچھے آواز میں سن بول. ہاں جی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنَ الْخَلْقِ. وہ سن گبرو اپنے آپ کو پہچانو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ہم نے شرافت کا تاج رکھا بنی آدم. اس کو سب سے اشرف بنایا اور زمین اور پانی پر سمندروں پر اس کے اوپر اس کو حکمرانی بھی دی. اور اس کے لیے ہم نے طیبہ ایسی پاک و شفاف غذا کا انتظام کیا. وہ الگ چیز ہے ہم حرام سے اس کو گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن اللہ سے رزقنا من طیبات وفضلنا علی کثیر بمن خلق. جو بھی ہم نے چیزیں بنائیں، جن کو بھی ہم نے پیدا کیا، اس میں اس انسان کو ہم نے افضلیت دی. اس میں اللہ تعالیٰ نے افضلیت کا، شرافت کا تاج پہنایا، اور جتنی مخلوق ہے ان پر تفضیل افضلیت دی نہیں دی. اب شرافت کا کیا کام تھا؟ شرافت کا کیا کام تھا؟ کیا ہم کو خسیس کام کرنی چاہیے؟ یعنی کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے اس کو، یعنی stooping so low. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنایا؟ اب کوئی شہزادہ ہوتا ہے، شاہی محل کا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو اس کو یعنی چوڑوں جیسا کام کرنا چاہیے. وہ اس کو زیب دیتا ہے، وہ تو شاہی خاندان کا ہے، اور مومن شاہی خاندان کا ہے. اس کے اخلاق شاہی ہونے چاہیے. اس کے اخلاق شاہی ہونے چاہیے. اس کی ہمت شاہی ہونی چاہیے. اب یہ بیچارہ، اس کو بات کرنے کا ڈنگ نہیں، اٹھنے کا ڈنگ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس کے یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے. اس کی تھنکنگ لیول ہی بالکل سطحی، سوچ ہی اتنی نیچی. ارے اپنے کو پہچانو، آپ کون ہو، آپ کا اصل وطنی اور آپ کی اصلی حقیقت کیا ہے، آپ کے اطوار کیسے ہونے چاہیے، آپ کی سوچ کتنی اعلیٰ ہونی چاہیے. کیا ابھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ. اسی لیے کہتے ہیں اسلام کیا چاہتا ہے، پہلے آپ انسان بنو، اپنی اصلیت کو پہچانو اور اس کے مصداق بنو، اس کے مصداق بنو، تو فرشتوں پر کو بھی آپ پر رشک آئے گا. فضلنا علی کثیر بما خلقنا، فضلنا علی، یہ اونچی آواز سے بولو. ہاں یہ بات ہے. وفضلنا ممن خلقنا تفضیلا. جو بھی اللہ نے کہتے، جو بھی ہم نے بنایا، جن کو بھی ہم نے پیدا کیا، ان میں اکثر اس حضرت آدم کو اسی لیے کہتے ہیں جو عالم میں ہے وہ آدم میں ہے، جو آدم میں ہے وہ عالم میں نہیں ہے. یہ عالم کبیر ہے،
سائز کے حساب سے، اور یہ عالم صغیر ہے سائز کے حساب سے۔ معانن یہ عالم کبیر ہے، معانن یہ عالم صغیر ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جو روح ہے، یہ زمین و آسمان اس کے لیے تنگ ہیں، اسی لیے یہاں سکون نہیں آتا، اس روح کو یہاں سکون نہیں آتا۔ یہ چاہتا میں کب اپنے گھر جاؤں، اور وہاں کی وسعت تو وہ مطلب ان امیجنیبل ہے، وہاں کی وسعت کون؟ یہ مولانا رومی نے ایک جگہ فرمایا ہے۔ مولانا اور مزمل سمجھتا ہے کبھی چادر اوڑا کرو اور ان باتوں پر سوچا کرو، پھر کہو گے میں مزمل ہوں۔ کبھی چادر اوڑھ کر ان باتوں پر غور کیا کرو، لیکن اس کے لیے وہ شاہی ہمت ہونی چاہیے۔ اب کچھ چند چیزوں کا چند ایسے پر بک گیا، نیچے ہو گیا، چماروں جیسی اور دوسرے ایسے لو لیول کے لوگوں کی تھنکنگ ان کا پیرالل ہو گیا، متوازی ہو گیا، تو شاہی ہے بھائی۔ آپ اپنے جو ہمارے اکابر ہیں نا، جو اس امت میں اولیاء کرام گزرے ہیں، اور یہ اب ان کی شان استغنا دیکھو، ان کی شان استغنا دیکھو۔ غالب جو تھا، غالب تو ویسے کہتے لبرل ٹائپ آدمی تھا، اور یہ لیکن اس زمانے کے لوگوں میں غیرت بھی بہت ہوتی تھی، غریب بہت تھا غالب نے، اس کو فائنینشلی بہت غریب تھا، بہت غربت اٹھائی۔ مرزا غالب کا نام سنا ہے نا؟ ہاں، اور اس کے آپ کوئی بھی خط پڑھو اس کا کسی کے نام، وہ نیچے اس کا ایک جملہ ہوتا تھا، یار وہ میرا پینشن ذرا اس کا کچھ کرو۔ خیر وہ مطلب اس میں بہت تنگی تھی گھر میں، تو اشتہار انگریزوں کا زمانہ تھا، اشتہار نکلا کہ اس ٹیچر کو اپوائنٹ کرنا ہے، نوکری کی بھرتی ہے، تو انٹرویو ہے۔ اب غالب بھی چلا گیا، اندر انگریز بیٹھا ہے انٹرویو لینے کے لیے، باہر غالب آ گیا، اب اس کی باری ہے، اور غالب اندر ہی نہیں جا رہا ہے، انگریز اندر بیٹھا ویٹ کر رہا ہے، کیا افسر تھا، غالب باہر ہی ہے۔ اب انگریز پریشان ہو گئے، یار یہ کینڈیڈیٹ کہاں ہے، وہی سینٹ تھا، یہ وہ کہاں ہے، وہ نہیں آ رہا۔ اب وہ انگریز مجبور ہو کر باہر گیا، تو کہا آپ کو انٹرویو نہیں دینا ہے؟ کہا میں انٹرویو کے لیے آیا۔ اندر کیوں نہیں آتے؟ میں کہا میں خود کیسے آؤں، ہم جب کسی جگہ جاتے ہیں تو صاحب خانہ ہمیں اندر لے جاتا ہے، عزت کے ساتھ اندر لے جاتا ہے، کوئی آیا نہیں تو میں کیسے جاؤں؟ انگریز نے کہا یہ نہیں، یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کہا نوکری کے بغیر میری اتنی عزت ہے، مجھے وہی عزت چاہیے، یہ آپ اپنے پاس رکھو جس میں کوئی عزت نہیں، جس میں کوئی عزت نہیں، یہ آپ اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہیں ایسی نوکری چاہیے، اس کے بغیر ہماری اتنی عزت ہے۔ کہاں گئی وہ استغنا؟ کیسے کیسے نیچے تک یہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، الفاظ ہی کم ہو جاتے ہیں، سٹوپ لو، کیا بولتے ہیں، اپنی انسان کی سطح سے شاہی سطح سے کتنے نیچے آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وَإِذَا مَرُّوا یہ شاہی آداب ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، وہ لغویات میں نہیں پڑھیں گے، وہاں نہیں پڑھیں گے، وہ بڑے کیا کہتے ہیں اس کو،
وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اس سے پہلے کیا ہے؟ حافظ وہ ہے جو پہلے کا پڑھے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. اب یہ لوگ آپ کو طعنہ دیتے ہیں، آپ کی یہ مخالفت کرتے ہیں، آپ کو یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، اس پر آپ کیا کرو؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے علیحدگی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیحدگی کرو. جہاں آپ نے دیکھے آزاد قسم کے لوگ یا کچھ وہ ایسے لوگ جن کی زبان ٹھیک نہیں ہے، جن کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، اب ان سے دوری اختیار کرو. لیکن کس طرح سے؟ عجیب و غریب لفظ استعمال کی. وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، بڑے خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاتے. سمجھتا ہے؟ ہاں، زیادہ گھومتے نہیں ہیں. ہاں، اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کرامہ بڑے وقار کے ساتھ. اسلامی عدالت میں اب تو وہ چیزیں نہیں رہیں. اسلامی عدالت میں اس شخص کی گواہی قبول نہیں کی جاتی اگر وہ راستے سے وقار کے ساتھ نہیں چلتا ہے یا راستے چلتے چلتے کچھ کھاتا ہے. ناجائز تو نہیں ہے، حرام نہیں ہے. ہاں، تو یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنی عزت کا خیال نہیں، اس کو اپنی وقار کا خیال نہیں. یہ غلط بھی بول سکتا ہے. ایسے شخص کی وہ مطلب کیا کہتے ہیں گواہی، اس کو اتنا وزن نہیں دیا جائے گا. مجھے نہیں پتہ وہ پورے رد کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، لیکن اس میں اس کی اتنی ویٹیج نہیں دی جائے گی، اتنا وزن نہیں دیا جائے گا اس کو جس نے. تو اس لیے یہ جو دھندلا پن آ گیا، ہمیں اپنی اصلیت نظر نہیں آ رہی ہے، ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہمیں حدیث سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہمیں وہ ہمت نہیں ہو رہی ہے، ہم حقائق کو نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ جو دھندلا پن ہے جو ہمارے روح کو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اب یہ نالیاں جہاں سے گندا، تو پہلے نالیوں کو بند کرنا ہے. مولانا ابرار الحق صاحب علیہ رحمہ حضرت کے جو خلیفہ تھے، ایک بار یہ کیا نام ان کا، حکیم اختر صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے ساتھ ہم جا رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے، گرمی تھی، ڈرائیور سے کہا اے سی آن کرو. اس نے اے سی آن کیا، گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی. تو کہا یار، اور اس نے اور بڑھایا، گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی. کچھ دیر بعد دیکھا وہ تھوڑا سا شیشہ کھلا رکھا تھا. السعید من وعظ لغیرہ. اب اس نے شیشہ، تو پوری گاڑی اے سی ٹھنڈی ہو گئی. تو حضرت بیٹھے ہیں، ہاں، وما یتذکر الا اولو الابصار. اولو الابصار ہر چیز سے نصیحت پکڑتے ہیں. اولو الابصار ہر چیز سے کہا میاں حکیم صاحب، دیکھا میاں حکیم صاحب، تھوڑی سی کھڑکی کھلی تھی، گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی. کھڑکی بند کی، پوری ٹھنڈی ہو گئی. کھڑکیاں جب بند کرو گے تو زمین آسمان سارا ایئر کنڈیشن ہو جائے گا. نہیں کرو گے، کچھ بھی کرو تو کچھ نہیں ہونے کا. مولانا ابرار الحق صاحب نے اے سی سے، ہر چیز سے نصیحت لیتا ہے. کون؟ ہر چیز سے. جو اولو الالباب ہو، اولو الالباب میں سے ہو، اور اولو الابصار میں سے. وما یتذکر الا اولو الالباب الا اولو الابصار فاعتبروا.
وہی اول الابصار عبرت حاصل کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں زمین سے چلتے ہیں، جو ارد گرد ہو رہا ہے اسے نصیحتیں لیتے رہتے ہیں۔ فاتبرو، فاتبرو کیا معنی؟ عبرت حاصل کرو، امر کا صیغہ ہے، عبرت حاصل کرو اے اول الابصار، بصیرت والو۔ جب اندر دل کی آنکھیں اندھی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سجائی نہیں دیتا، ادھر سے سنا ادھر سے گیا، ٹھیک؟ تو اب اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم، اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ نے روح کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں بند کیا، اور اس میں جو خاصیت نفس میں، جو نفس امارہ کی جو خاصیتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، وہ اور جو وہ اثر قلب روح پر کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا، پیغمبر کو بھی ٹیچر کو بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی، دیکھو کیا طریقہ ہے، اور اس میں ایک نصیحتوں کا مجموعہ، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، ایک تو جب تک ان نصیحتوں کو سمجھے گا نہیں، پڑھے گا نہیں، اور پھر ان پر عمل کرے گا نہیں، تو آگے بڑھے گا نہیں، بڑا اس نے قافیہ ملایا اس کے ساتھ، بڑھے گا نہیں تو آگے بڑھے گا نہیں، ٹھیک؟ ہاں، تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہمیں پھر سے کیا کرنا ہے؟ مزمل کیا کرنا ہے؟ چادر اوڑھنی ہے، اور پھر مراقبہ کرنا ہے کہ ہماری یہ نالیاں کہاں کہاں کھلی رہتی ہیں، ہمارے یہ قلب کا جو حوض ہے کیسے کیسے گندا ہوتا ہے، اب اس کو ہم کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اب ایک مثال اور عرض کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو آگے، پھر اس کو آگے اللہ نے چاہا تو اس کو آگے لے جائیں گے، کیونکہ وقت بہت ہو گیا۔ اب کاشتکار نے سب کام کیا، کیا کیا؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیج بھی بویا، تھالتے روبن، نیندت کرنس، پانی بھی دیا، سب کیا، ٹھیک؟ اور پھل آ گیا، جو اناج اس نے یہ کیا تھا اس کو ہارویسٹ بھی کیا، وہ مطلب اس کو لون دیا اور سٹور میں رکھا، اب آرام سے بیٹھا۔ یہ سارا اس کا کامیاب تجربہ، جتنی محنت کی، کیا کیا کیا، جو بھی اس کے جو سٹیجز ہے سب، اور سکسیسفلی کیا، مطلب اس کو بہت اناج ہوا اور کیا۔ تو اب چلے کلان آ گیا، برف پڑی، اب اس کو پتہ میرے پاس اتنا گلا ہے، میں گاؤں والوں کو بھی دے سکتا ہوں اپنا۔ اس نے سٹور کا دروازہ کھولا، وہاں کچھ نہیں، وہاں کچھ نہیں۔ اس نے چوہوں کے سراغ بند نہیں کیے تھے، جمع تو کیا، سب کچھ کیا، سب محنت کی، لیکن وہ سراغ بند نہیں کیے تھے، وہاں کچھ نہیں، وہ سب لے گئے تھے۔ اسی لیے کہا من جاء بقلب سلیم، من جاء کیا مطلب ہو؟ ہاں جی، من جاء، یہی ہے آیت۔ چلو وہ بہت ہاں، من ات اللہ بقلب سلیم، من جاء بھی دوسری جگہ ہے، من ات اللہ بقلب سلیم،
جو اللہ کے پاس آیا، جو اللہ کے پاس آیا، یعنی جس نے یہ عبادات کیے، یہ نیکیاں کی، پھر ان کی حفاظت کا بھی انتظام کیا اور قیامت تک اس کے ساتھ تھی، وہ ادھر ادھر سے چوہوں سے چوری نہیں، ان کا کام وہ نجات ٹھیک۔ تو اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنے اندر ندامت پیدا کرو، اپنے اندر ندامت پیدا کرو۔ یہ شیطان جو ہے جس کے طباع مختلف ہوتی ہیں، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی از خود نیچرلی سلیم و تباہ ہوتا ہے، اس کو غصہ نہیں آتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اب بہت لوگ دیکھیں گے وہ وہ مذہبی نہیں ہیں لیکن ان میں یہ صفتیں ہوتی ہیں، ان کو غصہ نہیں آتا، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں، غلط نہیں سوچتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے اس کی سرشت میں، اس کے اندر تکبر ودیت کی ہوا ہوتا ہے، اس میں غصہ اندر جو ہے نا سرایت کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں جو اخلاق رذیلہ ہیں وہ اتنے پائبند ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کو بہت مجاہدہ کی ضرورت ہے، ایسے شخص کو بہت مجاہدہ کی ضرورت ہے۔ یہ پڑھنے سے یہ اخلاق سیدھے نہیں ہوں گے، میں نے جی اتنا پڑھا، میں نے جی اتنا پڑھا، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں وہ بھی کیونکہ جنت میں ان اخلاق کے ساتھ کوئی نہیں جائے، ان اخلاق کے ساتھ جنت میں کوئی نہیں جائے۔ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وہاں صاف کریں گے، پھر جنت میں نہیں جائیں گے ان اخلاق کے ساتھ۔ اور عبادات میں اہم کیا ہے؟ الاہم فالاہم، اہم کیا ہے؟ پہلے جہنم سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیا بولتے ہو آپ لوگ؟ یہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت، یہی آپ بولتے ہو فقہ میں ماشاء اللہ بتا دیا۔ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر، ٹھیک ہے، صحیح کہا میں نے؟ تو دفع مضرت یہ ہے کہ میرے اندر جو خرابیاں ہیں پہلے مجھے ان کا علاج کرنا ہے، اور یہ علاج ضربہ یضربو سے نہیں ہونا کا، وہاں سے سیکھے گا، لیکن جب تک اپلائی اپنے اوپر نہیں کرے گا، اور کنت خدادا عشر السنین کنت غسالا عشر السنین، ایسی چیز نہیں کرے گا تو صاف نہیں ہوگا صاف۔ اسی لیے ہمارے یہاں پریشانیاں ہیں، پریشانیاں یہ ہیں کہ ہمارے اندر عجب بھی ہے، میں بہت بڑا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، یہ عجب ہے۔ میرے اندر تکبر بھی ہے، میرے اندر کیا نام اس کا غصہ بھی ہے، اور میرے اندر بہت چیزیں ہیں۔ تو یہ اپنے لیے مضر ہے۔ دنیا تو چلتی ہے، دنیا تو چلتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ ہاں مجھے پہلے کیا کہتے ہیں، تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، لا یضرکم، ہاں پہلے اپنے آپ، پہلی ترجیح تو اپنی ہے نا، بعد میں یہ چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ ہی کو بھلا دیا، نسیاں منسیاں کر دیا، تو اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیا چلنا؟ ایک حدیث یاد رکھو، ان سے بڑے بڑوں کے کیا روں گٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر میں اس کو صحیح تلفظ نہیں کروں گا، میری تصحیح کرنا۔ ان اللہ، سمیع اللہ یاد رکھو، دین کے کام کرنے والے یاد رکھو، ان اللہ لا یعد ھذا الدین برجل فاسق،
اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کرتا ہے کہ اس دین کی مدد کسی فاسق کے ذریعے سے کرتا، اس کو خود کچھ نہیں ملتا۔ اس سے ہر ایک دین کا کام کرنے والے کو لرزاں ترساں رہنا چاہیے، کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اسے لرزاں و ترساں رہنا چاہیے۔ یہ قبر میں ہی پتہ چلے گا کون مقبول ہے کون مقبول نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو وہی ہے اس کا نچوڑ، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار۔ جب دانہ اپنی اپنے وجود کو کھو دیتا ہے، جب اب زمین میں رکھ دیتا وہ خاک جیسا ہوتا ہے، اس کو وہ اپنی حیت، اپنی شیپ، اپنا سر وہ نہیں رہتا، اس میں کیا ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ تب اس سے پھر پودا اگتا ہے۔ اگر اس نے اپنی اس حیت کو برقرار رکھا وہ ادھر ہی سڑ جائے گا، اسے کچھ نہیں نکلے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، یہ تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا، لیکن اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ ہم اپنے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، ہم اپنے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانے خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ تو اپنی ہستی کو مٹا دینا پڑے گا، اپنی انا کو مٹا دینا پڑے گا، اپنی تجویز کو مٹا دینا پڑے گا، اپنی پسند کو مٹا دینا پڑے گا۔ جب تک وہ فنائیت نہیں آتی، جب تک سمیعنا و اطعنا کی صفت نہیں آتی، جب تک یہ صفت رہے گی سمیعنا و اطعنا، پھر گڑبڑ ہے۔ یہ بہت باریک مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ تعالی ہم کو یعنی اپنی رضا سے نوازے، اپنے پسندیدہ بندوں میں سے بنائے۔ اللہم زکی انفسنا انت خیر من زکا، اللہم نقی قلوبنا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہ ہمارے ان قلوب کو صاف کر، اس دھند کو، اس غلاظت کو، اس کثافت کو دور کرتے۔ اے اللہ ہم کو اپنے پسندیدہ بندوں میں سے کر دے، اور ہماری جتنی بھی ہمارے اندر کثافتیں ہیں، غلاظتیں ہیں، جو ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں نہیں معلوم ہے، جو اخلاق رذیلہ ہمارے اندر ہیں، اللہ اپنے فضل سے، ہماری اتنی طاقت نہیں لیکن آپ کے کرم سے، آپ کے فضل سے اے اللہ ہم کو اپنے مقربین میں سے کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔